الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ اپنوں سے تو محبت کرتے سبھی ہیں لیکن تھا دشمنوں سے ان کا انداز مشفقانہ رب نے کہا احد کو سونا بنا کے رکھ دوں کر دوں عرب کو سارے تیرے لیے خزانہ ترجیح آخرت کو دنیا پہ دی نبی نے فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ فرمایا چند روزہ یہ زندگی فسانہ قدموں تلے تھی دنیا لیکن دعا کی یا رب مسکین جہاں میں رکھنا مسکین ہی اٹھانا مسکین جہاں میں رکھنا مسکین ہی اٹھانا
آب و کھجور پر ہی اکثر کیا گزارا، 2 ماہ تک نہ دیکھا آل نبی نے دانا، 2 ماہ تک نہ دیکھا آل نبی نے دانا۔ اے طائر تصور آ دیکھ گھر نبی کا، وہ خانہ نبوت خانہ مسافرانہ، اشکوں سے میں نے لکھ دی سجاد نعت ان کی، نذرانہ محبت میرا ہے مخلصانہ، کردار فاضلانہ انداز دلبرانہ، ہر بات ہر ادا تھی ان کی پیمبرانہ۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شہر لکھنؤ کی اس مسجد میں آج بعد نماز عشاء یہ دینی پروگرام رکھا گیا۔ اللہ جزائے خیر دے اس مسجد کے ذمہ داروں کو اور ان تمام بھائیوں کو جن کی محنت اور کوشش سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور ہمیں جو باتیں ابھی ہم سے پہلے شیخ محترم نے بیان کی یا جو باتیں اب اور بیان ہوں گی، اللہ کہنے والوں کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کی پہچان 2 چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ 2 چیزیں اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نکل گئی تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایک اللہ کی توحید ہے، اور ایک اس کے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ ہم اپنے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے، یہ محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک آدمی نبی کا کلمہ بھی پڑھے، نبی کا امتی بھی کہلائے، اور نبی سے محبت نہ کرے تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور تمام لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے محبت نہ کرے۔ نبی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہی نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہم مومن کہلائیں گے ہی نہیں اگر ہمارا سینہ، ہمارا دل محبت رسول سے خالی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی سے کہا، بخاری کی روایت ہے، کہا کہ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سوائے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، لا حتی اکون احب الیک من نفسی۔ اے عمر، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک اپنی جان سے بڑھ کر کے تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں اقرار کرتا ہوں کہ اب میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر کے تم ایمان کے کمال کو پہنچے۔ تو محبت رسول ہمارا ایمان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور آج کی تقریر کا ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ ہم اپنے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں یا کیوں کریں؟ اس محبت کی بنیاد کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اور پھر تقریر کا ہمارا دوسرا حصہ یہ ہے کہ محبت رسول کی نشانی کیا ہے؟ بھائی عیسائی بھی دعویٰ کر رہا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کرسمس منا رہا ہے، ان کے تمام چرچ اور تمام گرجا گھروں میں حضرت عیسیٰ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، ان کے گلوں میں صلیب لٹکی ہوئی ہے، جو ان کا کہنا ہے کہ صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھ گئے تو ہم اس کو بطور برکت کے ہم اپنے گلے میں پہنتے ہیں۔ تو محبت کا دعویٰ تو عیسائی کر رہا ہے، لیکن کیا یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ویلیویبل ہے، اپرووڈ ہے؟ یہ محبت اللہ تعالیٰ کیا مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ تو نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ہم سب کو مان لیں کہ ہاں صاحب محبت رسول کے نام پہ جو ہو رہا ہے سب کو تسلیم کر لو؟ یہ ہماری تقریر کا دوسرا پارٹ ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اس موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی ہم سب کے ہدایت کا سبب ہے۔ اللہ نے آپ کو ہدایت دے کر کے بھیجا اور آپ کے ذریعے آنے والی پوری انسانیت کو ہدایت ملی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کا ذکر کر کے احسان نہیں جتایا، لیکن اپنے نبی کی بعثت کا جب ذکر کیا، اپنے نبی کی دنیا میں تشریف لانے کا ذکر کیا، تو اللہ نے اس کو بطور احسان ذکر کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والو تمہارے اوپر، جب تمہارے اوپر اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تمہاری طرف۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی ہماری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے تم کو سناتے ہیں۔ ویزکیہم، اور تمہارے گناہوں سے، تمہاری گندگیوں سے وہ تم کو پاک کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ نبی تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وہ تم کو قرآن بھی سکھاتے ہیں اور سنت بھی سکھاتے ہیں، وہ قرآن و حدیث بھی تم کو سکھاتے ہیں۔ نبی کا دنیا میں آنا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کا جب ذکر کیا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ ایک بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں امام قاضی ایاز، انہوں نے لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ بھئی اللہ کے نبی مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کے نبی کافر کے لیے کیسے رحمت ہیں؟ کافروں سے تو جنگ کی ہے آپ نے، بدر میں، احد میں، حنین میں۔ تو امام قاضی ایاز جواب دیتے ہیں کہ دیکھو نبی کے جتنے دشمن تھے، نبی نے ان سے جنگ کی اور وہ جنگ میں مارے گئے، تو یہ جنگ میں ان کا مر جانا بھی ان کے حق میں رحمت تھا۔ وہ زندہ رہتے تو اور اسلام کے خلاف دشمنی کرتے اور آخرت میں ان کی سزا اور زیادہ ہوتی۔ ان کا ان جنگوں میں مر جانا بھی ان کے حق میں رحمت ہے۔ نبی دنیا میں آئے، جو لوگ نبی پر ایمان لائے نبی ان کے حق میں بھی رحمت، اور جو ایمان نہیں لائے نبی ان کے حق میں بھی رحمت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نبی اکرم کی دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی ایسا عذاب اللہ کا نہیں آئے گا جس میں پوری انسانیت ختم ہو جائے۔ قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم ختم۔ قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، پوری قوم ختم۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب آیا، پوری بستی برباد ہو گئی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد اب کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری انسانیت ختم ہو جائے۔ یہ نبی کی رحمت ہے میرے بھائی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔
میرے نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ آپ نے آ کر کے بتایا کون سا جانور حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ آپ نے جس جانور کو حلال بتایا اس جانور کے حق میں بھی آپ رحمت بن گئے کہ اس کو لوگوں کی خوراک بنایا گیا، لوگوں کی غذا بنایا گیا، لوگوں کے کام آیا وہ جانور۔ اور جس جانور کو آپ نے حرام قرار دیا وہ جانور ہمارے لیے نقصان دہ تھا، ہمارے لیے تکلیف کا باعث تھا، اللہ کے نبی نے اس کو حرام قرار دے کر کے ہم پر بھی احسان کیا اور ان جانوروں کے اوپر بھی احسان کیا۔ اللہ کے پیارے نبی جمادات کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے، بے جان چیزوں کے لیے بھی آپ رحمت بن کر کے آئے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک عورت جس کا بیٹا بڑھئی تھا، اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی کھجور کے تنے پر خطبہ دیتے، اچھا نہیں لگتا۔ اس نے آ کر کے کہا، اللہ کے نبی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے ایک اچھا سا ممبر تیار کر دیا جائے اور آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں۔ اگلے جمعہ کو ممبر آ گیا، کھجور کا تنا کنارے کر دیا گیا اور اللہ کے پیارے نبی اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، جب اللہ کے پیارے نبی اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر کے ممبر پر کھڑے ہوئے، فجالت تئن انین الصبی، تو کھجور کے تنے سے بچے کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ کھجور کا تنا رونے لگا اور بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر سے اترے، آپ نے اس کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا۔ جب آپ نے کھجور کے تنے کو سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی، اور جس طریقے سے رونے کے بعد جب بچے سسکنے لگتے ہیں، اب اس کے اندر سے سسکنے کی آواز آنے لگی۔ آپ نے فرمایا، لولا انی لما تنقو، اگر میں نے اس کھجور کے تنے کو گلے نہ لگایا ہوتا، اس کو سینے سے نہ لگایا ہوتا، لحن الی یوم القیامہ، تو قیامت کے دن تک یہ کھجور کا تنا روتا رہتا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو پڑھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے، وہ لوگوں، اگر ایک کھجور کا تنا اپنے نبی سے مشتاق ہے، اپنے نبی کے قربت کا، اور نبی جس کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے، اگر اللہ کے پیارے نبی کی یاد میں اور آپ کی محبت میں کھجور کا تنا رویا کرتا تھا، تو وہ لوگوں، تم تو اور زیادہ حقدار ہو کہ اپنے نبی سے ملاقات کا شوق تمہارے اندر پیدا ہو۔ میرے نبی اس جمادات، اس بے جان کھجور کے تنے کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ میرے بھائی، اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں میرے بھائی؟ ابھی آپ نے نعت کے الفاظ سنے کہ اپنوں سے تو رشتہ نبھانا بہت آسان بات ہے، لیکن دشمنوں سے بھی اللہ کے پیارے نبی کا انداز بڑا ہی محبت بھرا مشفقانہ انداز تھا۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ ابھی آپ کی لکھنؤ کی بہت بڑے بڑے چوراہوں پر میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا نام لے کر کے بھڑکاؤ قسم کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ہم کو دکھایا بھی اور کہا، دیکھیے مولانا کیا حالات ہیں۔ دیکھ کر کے تکلیف بھی ہوئی اور یہ احساس بھی ہوا کہ آج فرقہ پرستی کا زہر کس تیزی سے آج ہمارے ملک میں اور ہمارے شہروں میں پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جس قدر آج ہمارے خلاف دوسروں کے دل میں نفرت پروسی جا رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ نفرت 1400 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دل میں بھری گئی تھی۔ اس قدر لوگ آپ سے چڑھتے تھے، آپ قرآن پڑھتے تھے، لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، آپ سجدہ کرتے تھے، آپ کے گلے پر، آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈال دی جاتی تھی۔ آپ طائف میں گئے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، آپ کے بدن سے خون رس رس کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، کون سی ایسی جسمانی اذیت ہے اور کون سی ایسی ذہنی اذیت ہے جو ہمارے پیارے نبی کو نہ دی گئی؟ مگر آپ نے اپنا کردار نہ بدلا، آپ نے اپنا طریقہ نہ بدلا، آپ نے اپنا اخلاق نہ بدلا۔ آپ کو اصول ہمیشہ یہی رہا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ آپ کے وہی دشمن جنہوں نے اتنا آپ کو ستایا تھا، جب فتح مکہ کے موقع پر سب آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے،
اور آپ کو پورا کنٹرول حاصل تھا کہ آپ اپنے ان دشمنوں سے بدلہ لے لیں، ان کی گردنیں اڑا دیں، ان کو ختم کر دیں۔ آپ نے بیک زبان سب کو معافی کا پروانہ دے دیا اور آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اے مکہ والو آج محمد اکرم کسی سے انتقام نہ لیں گے، کسی سے بدلہ نہ لیں گے۔ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، آپ تم میں سے کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ یہ نبی کی سیرت تھی میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو نبی کا کلمہ یاد ہے، معاف کیجیے گا، نبی کی سیرت یاد نہیں۔ میرے نبی کی سیرت کیا تھی، میرے نبی کا کردار کیا تھا؟ نبی کی شان میں جھومنے والے کروڑوں ہیں، لیکن نبی کے اخلاق اور نبی کے کردار کو اپنانے والے میرے بھائیوں بہت کم ہیں۔ میرے نبی کے اخلاق تو ایسے تھے، اما عائشہ فرماتی ہے لم یکن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا فی الاسواق، میرے نبی نہ تو کبھی اپنی زبان سے کوئی گندی بات نکالتے تھے، نہ گندی بات کے جواب میں آپ اپنی زبان کو گندا کرتے تھے۔ گالی کے جواب میں بھی گالی دینا میرے نبی نے نہیں سکھایا۔ ہمارے ہاں تو اس کو بزدلی مانی جائے گی صاحب، ہم کیوں جواب نہ دیں؟ ہم تو شیر کا جواب سوا شیر سے دیں گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ نبی اکرم نے یہ اخلاق ہمیں نہیں دیا ہے۔ یہودیوں کا گزر ہوا، یہودیوں نے سلام کیا اور سلام کے شکل میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ انہوں نے کہا السلام علیکم۔ عربی زبان بڑی رچ زبان، ایک حرف ادھر ادھر و معنی بدل جاتا ہے۔ سلام کے معنی سلامتی اور السلام علیکم کا مطلب موت، ہلاکت۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ جلد بازی میں جب سلام کہتے ہیں السلام علیکم ایسے بولتے ہیں۔ سلام بھی صحیح کیجئے بھائی صاحب، ہمارے یہاں سلام کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی ہے۔ السلام علیکم کا مطلب تم پر موت آئے، تم ہلاک ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کانوں میں یہ جملے پڑ گئے، جو نبی سے محبت کرے گا نبی کی توہین ہوتے ہوئے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر نبی کی شان میں توہین ہو اور آپ سنیں اور آپ کے سینے میں نبی کی محبت کی چنگاری نہ بھڑکے اور آپ کے دل میں اس انسان کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو جو آپ کے نبی کو گالیاں دے رہا ہے، تو اپنے ایمان کی خیر بنائیے میرے بھائی۔ نبی سے محبت ہے بھائی، ہمیں اپنے باپ سے محبت ہے۔ ہمارے باپ کو کوئی برا ہمیں کہہ تو چلے گا، ہمارے باپ کو کہو گے ہم جواب دیں گے، ہمارا مزاج تو یہی ہے نا۔ اور ہمارے باپ اور ہماری مائیں اور ہمارا پورا خاندان قربان ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آبرو پر حملہ ہو، آپ کی شان میں حملہ ہو اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، نہیں میرے بھائی۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کی شان کا دفاع کرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہیے، نبی کی ناموس۔ اور ہم نے دیکھا تھا ہمارے بہت سارے وہ علماء، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنہوں نے ہر موقع پر ایک بڑا اہم نام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے دور میں ہر فتنے کا مقابلہ کیا۔ اس زمانے میں کاریہ سماجی نے کتاب لکھی رنگیلا رسول، اور نبی کا نام لے کر کے بڑا مذاق اڑایا اور نبی کے کیریکٹر کو اچھالا اور نبی کی شان میں بڑے گستاخانہ جملے استعمال کیے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ مغفرت فرمائے علامہ ثناء اللہ امرتسری کی۔ انہوں نے کتاب لکھی مقدس رسول، مقدس رسول کے نام سے جواب لکھا، اور ایسا جواب لکھا کہ جواب بھی دے دیا اور کہیں بھی ان کے انداز میں وہ بازاری پن، وہ گھٹیا پن جو اس آریہ سماجی کی کتاب میں تھا وہ مولانا کی کتاب میں کہیں نہیں ہے۔ تو نبی کی شان میں اگر گستاخی ہو تو نبی کا چاہنے والا تو بھڑکے گا نا بھائی۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، حضرت عائشہ نے غصے میں کہا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تم مر جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تم پر لعنت ہو، تم میرے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ اللہ کے پیارے نبی کے کانوں میں حضرت عائشہ کے جملے پڑے، آپ نے کہا مہلن یا عائشہ، اے عائشہ رک جاؤ، اے عائشہ ذرا اطمینان سے کام لو، ذرا ٹھنڈے دماغ سے کام لو، اے عائشہ اتنا جلدی طیش میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اے عائشہ نرمی پیدا کرو، جذباتی نہ بنو۔ حضرت عائشہ نے کہا اولم تسمع ما قالوا، اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے سنا نہیں انہوں نے آپ کی شان میں کتنی بڑی گستاخی کی، انہوں نے کیا جملہ استعمال کیا ہے؟ نبی نے فرمایا میں نے سنا بھی ہے اور میں نے جواب بھی دے دیا ہے۔
اے عائشہ میں نے سن بھی لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا. انہوں نے کہا تھا السلام علیکم, میں نے جواب میں کہا تھا وعلیکم. انہوں نے کہا تم پر موت آئے, میں نے کہا وعلیکم تم پر بھی آئے. میں نے ان کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اور میں نے ان کا جواب دے دیا. یہ میرے نبی کا انداز تھا. گالی کا جواب بھی آپ نے کبھی گالی سے نہ دیا, گندگی کا جواب کبھی آپ نے گندگی سے نہ دیا. ولا سخابا فی الاسواق, آپ بازاروں میں چیختے نہیں تھے, چلاتے نہیں تھے. ولا یدفع السیئۃ بالسیئۃ, آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے تھے, درگزر کر دیتے تھے. اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں میرے بھائی. وہ نبی ہمارے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے. اس نبی کی راتیں اپنی امت کے لیے آنسو بہانے میں گزری ہیں, یہ الگ بات ہے. اس نبی کی ظالم امت آج اس نبی کے کردار کو بھولی پڑی ہے. اس نبی کی شریعت اور اس نبی کی سنت کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے. ہم اپنے پیروں تلے روند رہے اس نبی کی سنتوں کو, لیکن وہ نبی تو 1400 سال پہلے اپنے بستر پہ راتوں میں اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سورہ مائدہ کی آیت پڑھتے ہیں, ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں, اور اگر تو معاف کر دے تو طاقت والا, تو حکمت والا ہے, تجھ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. اس کے بعد حضرت اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا پڑھی, فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. اے اللہ جو میری اتباع کرے گا وہ میرا امتی ہے, اور جو میری نافرمانی کرے گا تو غفور الرحیم ہے, تو اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دینا. دو نبیوں کی دعائیں اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھی, اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور آپ روتے ہوئے کہتے اللہم امتی اللہم امتی. اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اے اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی, ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا مانگ لی. اے اللہ محمد الرسول اللہ کی امت کا کیا ہوگا. اللہ نے جبریل کو بھیجا, جبریل آئے اور آ کر کے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے, لیکن اللہ اپنے نبی کی زبان سے کہلوانا چاہتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میں اپنی امت کے لیے رو رہا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کا کیا بنے گا, آخرت میں میری امت کا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہلوایا اے نبی انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک. اے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نبی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں میرے بھائی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان لکل نبی دعوۃ مستجابہ. ہر نبی کی ایک دعا ایسی تھی جس کو قبول کرنے کی اللہ نے گارنٹی لے لی. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا ایسی کرنے کا آپشن دیا جس کو قبول کرنے کی گارنٹی لے لی, اور ہر نبی نے دنیا میں اس دعا کو مانگ لیا. وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ دعوتی, لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کر کے رکھا ہے. شفاعتاً لِأُمَّتِي یوم القیامہ, میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے جب شفاعت کرنے کا موقع آئے گا, جب اپنی امت کے لیے گڑ گڑانے کا موقع آئے گا اللہ کی بارگاہ میں وہاں پر اپنی دعا کو استعمال کروں گا. اس نبی کو ہماری اتنی فکر تھی میرے بھائی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا انتم اصحابی, تم میرے بھائی ہو, تم میرے صحابی ہو, میرے بھائی نہیں ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا ہے, بعد میں آئیں گے, بغیر دیدار کیے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے, وہ میرے بھائی ہوں گے, میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اور اے لوگو قیامت کے دن میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود رہوں گا اور تمہارا استقبال کروں گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ اپنے حوض پر جب قیامت کے دن موجود ہوں گے تو آپ اپنے امتیوں کو پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا
کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی کے پاس بہت سارے گھوڑے ہیں اور وہ گھوڑے سیاہ رنگ کے یا سرخ رنگ کے گھوڑے ہیں، اور ان گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانیاں اور جن کے ہاتھ اور پیر چمکدار ہیں، سفید ہیں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا انی لعارف امتی، میں بھی اپنی امت کو پہچانوں گا۔ میری امت کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں وضو سے چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ وضو سے چمک رہے ہوں گے، ان کے پیر وضو سے چمک رہے ہوں گے۔ اب ذرا غور کرو کہ جو امتی ہفتے میں ایک دن صرف جمعہ کے دن آ کے نماز پڑھتا ہے، وہ اس کو نبی قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ اور وہ کتنا بڑا بد نصیب ہے کہ نبی نے ایک پہچان دی ہے کہ قیامت کے دن میں اپنی امتیوں کو پہچانوں گا ان کے وضو کے اعضاء سے، اور آج امتی اس قدر بد نصیب ہے کہ وہ نماز سے دور ہے اور وضو سے دور ہے اور اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی جب اپنے امتیوں کو پہچانیں گے تو یہ بد نصیب جو بے نمازی تھا یہ پہچان میں نہیں آئے گا اور یہ بد نصیب لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے میرے بھائیوں، اور ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں میں ہو جائے جن کو اللہ کے نبی اعضائے وضو سے پہچان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے کہ جن کو میرے حوض کوثر سے بھگا دیا جائے گا، لیوزاد من حوضی، ان کو میرے حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا، اور میں فرشتوں سے کہوں گا کہ تم ان کو کیوں ہٹا رہے ہو، ان کو کیوں دور کر رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین غیروا دینک، انہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا، انہوں نے آپ کی شریعت کو بدل ڈالا۔ اللہ کے پیارے نبی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جنہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ایسے لوگوں کے لیے بد نصیبی ہے اور ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ ہم اس نبی سے محبت کیوں نہ کریں میرے بھائی؟ وہ نبی کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے، آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ کوئی تیرا حکم نازل ہو جائے اور قبلہ بدل جائے اور ہمارا قبلہ ابراہیمی قبلہ ہو جائے اور خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے۔ نبی نے زبان سے نہیں کہا، نبی نے بس آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر کے اپنی خواہش ظاہر کی ہے، اپنے دل میں تمنا ظاہر کی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اے نبی جب آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں پلٹ کے دیکھ رہے تھے تو ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے نبی ہم آپ کا چہرہ اب نماز میں ادھر کر دیں گے جدھر آپ چاہتے ہیں۔ اے نبی اب آج سے ہم مسئلہ بدل رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ اب تمام مسلمان جب نماز پڑھیں تو خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے، جس نبی سے اللہ محبت کرے اور جس نبی کے دل کی خواہشات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیال رکھا، اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ وہ نبی انسانیت کے نجات دہندہ ہیں، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانا اس نبی کا مشن، اس نبی کی زندگی کا مقصد ہے کہ لوگ کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی مثال دیتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں او لوگو میری مثال اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگ جلاتا ہے تو جو پتنگے ہوتے ہیں، جو پروانے ہوتے ہیں اس آگ کے اندر جانے لگتے ہیں۔ وہ انسان ان پتنگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، ان پروانوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، مگر بار بار وہ اس آگ میں جل کر کے مرنے لگتے ہیں۔ او لوگو میں بھی تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، لیکن تم میرے ہاتھ سے چھوٹ چھوٹ کر کے ایسا کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے جہنم میں لوگ چلے جائیں گے۔ وہ نبی ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے میرے، اس نبی سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اور یاد رکھو اس نبی سے صرف محبت نہیں کرنا ہے، اس نبی سے سب سے بڑھ کے محبت کرنا ہے، اپنی تمام محبوب چیزوں کی محبت کو قربان کر دینا ہے اس نبی کی محبت پر۔ آئیے محبت رسول کی کسوٹی اللہ نے سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت میں بیان کی ہے، ذرا اس آیت کو بھی اپنے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ قرآن کا سورہ توبہ اٹھائیے، سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اللہ نے 8 چیزوں کا نام لیا
اور یہ 8 چیزیں ذرا غور کرنا میرے بھائیوں، میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں اور ہم سب اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ دادا سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، اگر اپنی بیویوں سے اور بیویاں اپنے شوہروں سے محبت کرتی ہیں، اگر اپنے خاندان سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے مال سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہو، اگر اپنے گھر بار سے محبت کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہاری نظر میں اللہ سے زیادہ ہو جائے، اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہو جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ جو بیوی کی محبت کو رسول کی محبت پر مقدم کرے، جو اولاد کی محبت کو رسول کی محبت پر مقدم کرے، جو کاروبار کی محبت کو رسول کی محبت پر مقدم کرے، اس انسان قرآن کی روشنی میں وہ انسان فاسق ہے اور اللہ ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت اگر چاہیے تو رسول کی محبت بغیر کسی شرط کے ہونی چاہیے اور سب سے زیادہ رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب آئیے میرے بھائیوں، ہم تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ محبت رسول پر آپ نے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ نے سماعت کر لیں۔ اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ محبت رسول کی علامت کیا ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو سمبل ہے، جو سنکیت ہے، جو نشان ہے کہ ہاں یہ چیز اگر ہمارے اندر ہے تو مانا جائے گا کہ ہاں ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز رسول پر ایمان لانا۔ اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہیں اور نبی پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو اس محبت کا اللہ تعالیٰ کا کوئی مطلب نہیں۔ ابو طالب بہت محبت کرتے تھے نبی سے، نبی کے چچا تھے، نبی کی پرورش میں انہوں نے بڑا رول ادا کیا تھا، لیکن ابو طالب کی یہ محبت ابو طالب کے کام نہیں آئی۔ کیوں؟ جب ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی نے چاہا کہ میرے چچا میرا کلمہ پڑھ لیں، اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ کہتے ہیں نا باپ دادا کی اندھی پیروی کا بھوت جب سوار ہوتا ہے انسان کو سچائی نظر نہیں آتی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے سامنے سچائی بیان کرو، حق بات بیان کرو، ان کی زبان پر بس ایک ہی صاحب ہے، نہیں صاحب ہم باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کتنی بدعات ہیں، کتنی خرافات ہیں جو سماج میں اسی وجہ سے رائج ہے کہ صاحب ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے، کیا ان کو نہیں پتہ تھا دین؟ معاف کرنا میرے بھائیو، اگر باپ دادا کی پیروی اگر ہدایت کی دلیل ہوتی تو مکہ کے کافروں کا یہ جواب نہ ہوتا۔ جب اللہ کے نبی ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم اسی طریقے کو فالو کریں گے، ہم آپ کی پیروی نہیں کریں گے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ریکویسٹ کی کہ اے چچا کلمہ پڑھ لیجئے، اور وہیں پر ابو جہل بھی بیٹھا تھا، ابو لہب بھی بیٹھا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو طالب خبردار، اگر تم نے محمد کا کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تم اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا طریقہ چھوڑ دو گے، کیا پسند کرو گے اپنے باپ دادا کا طریقہ چھوڑ دینا؟ تو آخری جو لفظ نکلا ہے ابو طالب کی زبان سے، بخاری شریف کی روایت ہے، علی ملت عبد المطلب، وہ یہ کہہ کر کے دنیا سے گئے کہ میں عبد المطلب کے مذہب پہ دنیا سے جا رہا ہوں۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ بہت محبت کرتے تھے، مگر یہ محبت بھی آخرت میں ابو طالب کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب کو میری محبت اور میرا سپورٹ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب میں کچھ کمی ہوگی، لیکن ہلکا عذاب ہوگا، اور ہلکا عذاب کیا ہوگا؟ ان کو جہنم کی آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے ان کا دماغ کھولے گا۔ تو محبت رسول کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ نبی پر ایمان لانا۔ اس کے بعد دوسری سیڑھی، نبی پر آپ ایمان تو لے آئے، لیکن آپ کی نظر میں نبی کا مقام کیا ہے؟ آپ نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر آپ نبی کو نعوذ باللہ، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو مقام دیا، اگر اس مقام کو آپ نہیں پہچانتے اور نبی کو اس مقام سے نیچے اتارتے تو یہ بھی غلط ہے۔
اور نبی کے مقام کو نبی کو اس مقام سے اٹھا کر کے اللہ کے مقام تک پہنچاتے تو یہ بھی غلط ہے. افراد بھی غلط ہے, تفرید بھی غلط ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ, جو لوگ نبی پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی کا احترام کیا اور جنہوں نے نبی کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ, اور نبی کے ساتھ اترنے والی روشنی کی پیروی کی, نبی کے دین کی پیروی کی, اولئک ھم المفلحون, وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیاب اگر ہونا ہے تو نبی کا احترام اور نبی کی تعظیم بھی کرنا ہوگا میرے بھائی. اور نبی کے احترام کا ایک حصہ یہ بھی ہے, نبی کی زندگی میں, نبی کی حیات میں نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا حرام تھا. اور اب نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, نبی کی حدیث کے آ جانے کے بعد اپنی آواز کو نبی کی آواز پر مقدم کرنا, نبی کی حدیث پر اپنی عقل کو, اپنی لاجک کو, اپنے باپ دادا کو, اپنے بڑوں کو, اپنے بزرگوں کو اوپر کرنا, یہ بھی نبی کی توہین ہے اور یہ بھی نبی کی محبت کے خلاف ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور جس طریقے سے ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو خبردار میرے نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی سے اونچی آواز سے بات کرنے کی وجہ سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ثابت بن قیس. ان کی آواز نیچرل طور پر کچھ بلند تھی, فطری طور پر کچھ لوگوں کی آواز بلند ہوتی ہے, ان کو لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کو کھڑا کر دیں آپ ڈائریکٹ بولیں گے. تو ثابت بن قیس کی آواز بہت بلند تھی. جب انہوں نے قرآن کی آیت سنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی سے اگر اونچی آواز میں بات کیا تو عمل برباد ہو جائے گا, ثابت بن قیس اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. 3 دن گزرا, 1 ہفتہ گزرا, نظر نہیں آ رہے. اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے. نبی کی عادت تھی, صحابہ اگر نظر نہیں آتے تو حال چال لیتے تھے, ان کی عیادت کرتے تھے, ان کی تیمارداری کرتے تھے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو لے کے پہنچے ثابت بن قیس کے گھر. کیا بات ہے ثابت, ہمارے پاس نہیں آ رہے ہو تم, کیا معاملہ ہے؟ کہا ہے اللہ کے نبی بیمار نہیں ہوں, طبیعت نہیں خراب ہے, ٹھیک ہوں, میں جان بوجھ کے نہیں آ رہا ہوں. کیوں؟ اے اللہ کے نبی قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے سورہ حجرات کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی سے اونچی آواز سے بات کرو گے تو تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے. اے اللہ کے نبی میں نہیں چاہتا میرے عمل برباد ہو جائیں. میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے, میں نہیں چاہتا. میں آپ کے سامنے آؤں گا, آپ سے بات کروں گا اور آپ سے میری آواز بلند ہو جائے گی اور میری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. میں اتنا گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتا. اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ ایسا بھی یہ تمہارے بارے میں نہیں ہے, یہ ان کے بارے میں ہے جو گستاخی کرتے ہیں اور نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں, جب نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا جائز نہیں ہے تو نبی کی حدیث کے آنے کے بعد میں یہ کہتا ہوں, میرے بڑے یہ کہتے ہیں, میرا دماغ یہ کہتا ہے, میری لاجک یہ کہتی ہے, مجھے یہ بہتر سمجھ میں آتا ہے, مجھے یہ اچھا لگتا ہے, یہ تمام باتیں اس آیت کے زمرے میں آ جائیں گی. نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند کرنے میں آ جائے گا. تو نبی کی سے محبت ہے تو نبی کی اطاعت کی جائے, مطلق اطاعت کی جائے. نبی کا فرمان آنے کے بعد اف اینڈ بٹ نہیں چلے گا. مومن کی شان یہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. مومن کے سامنے جب اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو مومن کی زبان سے بس ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے, ہم نے سن لیا اور مان لیا. اسی طریقے سے نبی سے محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو عمل میں 2 باتوں کا خیال رکھا جائے. بڑے غور سے سنیے گا, یہ تقریر کی سب سے اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. جب بھی کوئی عمل کیا جائے عمل کے اندر 2 چیزیں دیکھی جائیں کہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمل میں ہماری نیت کیا ہے, ہمارا عمل اللہ کے لیے خالص ہے کہ نہیں ہے. روزہ رکھ رہے ہیں آپ, نماز پڑھ رہے ہیں, عمرہ کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اگر نیت
عوام کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنا ہے، ماں باپ کو خوش کرنا ہے، دنیا والوں کو خوش کرنا ہے، تو معاف کیجئے گا اللہ کے آپ کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پہلی چیز تو نیت درست ہونی چاہیے، اور دوسری چیز آپ کا عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عمل ہو رہا ہے سماج میں اور دین کے نام پر ہو رہا ہے، شریعت کے نام پر ہو رہا ہے، محبت رسول کے نام پر ہو رہا ہے، اور کوئی کہتا ہے صاحب تمہیں رسول سے محبت نہیں ہے، تم کیوں نہیں کرتے، ہمارا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ تم جسے دین کہہ کے پیش کر رہے ہو، جسے اسلام کا چولا پہنا رہے ہو، جس کام کو تم محبت رسول کا نام دے رہے ہو، کیا وہ کام نبی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کیا نبی نے حکم دیا ہے؟ نہیں دیا ہے۔ کیا نبی کے دور میں کیا گیا نبی خاموش رہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا نبی کے صحابہ نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ تو پھر یہ کھوٹا سکہ ہے، اور یہ کھوٹا سکہ دین کے اندر نہیں چلے گا۔ دین کے اندر سکہ وہی چلے گا جس سکے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو میرے۔ اور ہماری نوجوان نسل تو نوٹ بندی والی نسل ہے صاحب۔ ہم نے تو وہ پرانے والے نوٹ بھی دیکھے 500 کے، 1000 کے، اور یہ نیا والا 500 کا اور 2000 کا نوٹ بھی ہم نے دیکھا۔ کرنسی راتوں رات، ہمارے وزیر اعظم صاحب کا اعلان آیا، پرانے نوٹ سب بند ہو گئے۔ نیا نوٹ جو آیا اس کی کوالٹی بھی کمزور لگ رہی ہے، کاغذ بھی کمزور لگ رہا ہے، خوبصورتی بھی کم ہے، لیکن پرانا نوٹ آپ مارکیٹ میں لے کے جائیں گے پھوٹی گوڑی کوئی دینے کو تیار نہیں۔ کیوں صاحب؟ حکومت نے اب اس کو کینسل کر دیا۔ حکومت اب جو نوٹ چلا رہی ہے وہی چلے گا۔ دین کے اندر وہی نوٹ چلے گا میرے بھائیوں جس پر میرے نبی کی مہر ہو۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اس حدیث کو یاد کر لیجئے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کام کو نبی نے نہیں کہا ہے، جس کا حکم نہیں دیا ہے، اگر دین کے اندر کوئی ایسا کام آپ نے کیا تو وہ کام اللہ تعالیٰ کے رد ہو جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا، اللہ کے اس عمل کا کوئی ثواب نہیں۔ تو اتباع سنت یہ عمل کی دوسری شرط ہے۔ پہلی شرط ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل نبی کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم اپنی تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ محبت رسول کا ایک تقاضا یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ نبی کی سنتوں کو اس پر عمل کیا جائے، نبی کی سیرت کو اپنایا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ میری بات کان کھول کے سن لو، دنیا کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ قرآن کا مطالعہ کرے، دنیا کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ آپ کے نبی کی سیرت کو بیٹھ کر کے پڑھے گی۔ اس مصروف دنیا میں اگر اسلام کا انٹروڈکشن پیش کرنا ہے، اسلام کا تعارف پیش کرنا ہے، اسلام کو پرستت کرنا ہے، اپنے کردار کو محمد رسول اللہ کے کردار میں ڈھال دو، اپنی زندگیوں کو سیرت رسول میں ڈھال لو۔ دنیا کہے کہ ہاں جب مسلمان ایسا ہوتا ہے تو اس کے نبی کیسے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا قرآن نہیں پڑھتی ہے، وہ ہمیں پڑھتی ہے۔ دنیا حدیثوں کو نہیں پڑھتی ہے، وہ ہمیں پڑھتی ہے، اور جب ہمیں پڑھتی ہے تو دنیا کہتی ہے اگر مسلمان بے ایمان ہے، مسلمان کرپٹ ہے، مسلمان چوری کر رہا ہے، مسلمان بھرشٹاچار کر رہا ہے، مسلمان غیروں کی بیٹیوں کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، تو جب مسلمان ایسا ہے تو اسلام کیسا ہوگا؟ وہ ہمیں دیکھ کر کے اسلام کو جج کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے ابھی آپ نے ہمارے پڑوسی ملک میں دیکھا، تختہ پلٹ ہوتا ہے، حکومت گرتی ہے، اور حکومت گرانے میں جو لوگ آگے آگے تھے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوتا ہے چند نوجوانوں کا کہ وہ صاحب کیا کرتے ہیں، وہ عورتوں کے کپڑوں کو لے کر کے نمائش کرتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنے ملک کی وزیر اعظم کے محل پر حملہ کیا، اور اس کے کپڑے تک کو وہ نکال کر کے کیمرے کے سامنے نمائش کرتے ہیں۔ اپنے ملک کے بانی کے مجسمے پر کھڑے ہو کر کے اعلان اعلان آن دا کیمرہ پیشاب کر رہے ہیں، اور دنیا ان ویڈیوز کو دیکھ کر کے کہہ رہی ہے صاحب مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ جنگلی پن، یہ درندگی، یہ بیہودگی، یہ بدتمیزی، یہ بد تہذیبی یہ مسلمان کرتے ہیں۔ دنیا یہ نہیں کہے گی کس ملک کا معاملہ ہے، دنیا یہ بھی نہیں کہے گی کہ کون لوگ ایسا کام کریں، دنیا ان کو دیکھ کر کے ہمیں اور آپ کو نہیں مسلمان کو جج کرے گی
تو میرے بھائیوں، ہم جب کوئی کام کرتے ہیں ہم دنیا میں اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امہ، اے مسلمانوں تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، تم اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیوں، اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ دنیا کہے کہ ہاں جب مسلمان ایسا ہوتا ہے تو اس کے نبی کتنے پاکیزہ ہوں گے، ان کا دین کتنا پاکیزہ۔ نبی کی سنتوں کو عام کرو، نبی کی سیرت کو عام کرو، اور ایک نبی کا حق یہ بھی ہم پر ہے، اور نبی کی محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کہیں نبی کی شان میں حملہ ہو تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مار کاٹ شروع کر دو، ہم یہ نہیں کہتے قانون اپنے ہاتھوں میں لے لو، قانون کے دائرے میں رہ کر دنیا کو یہ سبق بھی جانا چاہیے کہ ایک فریڈم آف وائس اور فریڈم آف ایکسپریشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ہمارے نبی کے اوپر کوئی بھونکے اور ہمارے نبی کی توہین کرے اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہیں، نہیں، دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے کہ نہیں، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے ماں باپ سے اور ہماری جان سے بڑھ کے ہمارے نبی ہمارے نزدیک ہیں، ہماری اپنی آبرو سے بڑھ کے ہمارے نبی کی آبرو ہے۔ ابھی مہاراشٹرا کے اندر ایک بدتمیز نے ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کی، وہاں پورے مہاراشٹرا میں بلکہ پورے ملک میں معاملہ چل رہا ہے اور قانونی اعتبار سے اس کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں میرے بھائیوں تو ہم ان چیزوں کو پازیٹیو وے میں لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس گئے گزرے دور میں جہاں مسلمانوں کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، اگر یہ خیر اور بھلائی ہے مسلمان کے اندر کہ وہ اپنے نبی کی شان میں آگے بڑھ کے اپنا سینہ آگے کر رہا ہے کہ نہیں، ہم اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس گئے گزرے دور میں ایک برا سے برا مسلمان بھی اس کے سینے میں اس کے نبی کی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں اپنے نبی سے محبت کرنا ہے اور اپنے نبی کا ڈیفینس بھی کرنا ہے، اپنے نبی کا دفاع بھی کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے محبت رسول کی ایک علامت یہ بھی ہے، اگر آپ کو نبی سے محبت ہے کثرت سے نبی پر سلام پڑھو، کثرت سے نبی پر درود پڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے نبی پر صلاۃ و سلام پڑھو، اس لیے نبی پر کثرت سے آپ صلاۃ و سلام پڑھیے۔ اور اس کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ جب بھی نبی کا نام نامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ پڑھیے، اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں، جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، وہاں پر بھی آپ اپنے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ اور آپ جب نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو یہ بھی آپ نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو شریعت میں موقع بتائے گئے، جیسے اذان کا جواب دینے کے بعد درود پڑھا جائے، اور اسی طریقے سے جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا جائے، اور عام حالات میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی جس عمل سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اس میں سے ایک عمل کیا ہے؟ نبی پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ جو انسان نبی پر کثرت سے درود پڑھتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اذن تخفى ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ انسان جب کثرت سے نبی پر درود پڑھتا ہے اس کے رنج و غم دور ہوتے ہیں اور اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو اگر نبی سے محبت ہے تو نبی پر کثرت سے درود پڑھنا بھی میرے بھائیوں، اس کو اپنی زندگی کا ایک شیوا بنا لیجئے اور ایک سلوگن بنا لیجئے۔ تو محبت رسول اور اس کی چند علامات یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جاتے جاتے اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، آج دنیا میں بہت سارے لوگ جب کپڑا پہنتے ہیں تو کسی خاص کرکٹر کو فالو کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جب بال بنوانے جاتے ہیں تو سیلون والے سے بولتے ہیں صاحب میرا بال ویسا ہو جیسا فلاں خان صاحب کا ہے، فلاں فلمی ہیرو کا ہے، فلاں کرکٹر کا ہے۔ محبت کرتے نہیں کرتے بہت سارے نوجوان۔ میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ میرے بھائی، آپ دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو فالو کرتے ہیں، جس کے فین ہیں آپ، کہ آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ سنا ہے آپ نے؟ اگر آپ ڈانس کرنے والے، ناچنے والے، زنا کرنے والے اور شراب پینے والے، عیاشی کرنے والے، حرام کاموں کا بازار گرم کرنے والے، ایسے لوگوں کو آپ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں تو تیار ہو جائیے، قیامت کے دن انہی لوگوں کی لائن میں آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی میں قیامت کے دن یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کھڑے ہوں، صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں، تابعین کے ساتھ کھڑے ہوں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کھڑے ہوں، تو میرے نوجوان ساتھیوں آپ سے خاص طور سے کہتا ہوں، اپنے دلوں کو رسول کی محبت سے آباد کر لو،
اور اپنے چہروں کو اور اپنے لباس کو نبی کی سنت کے اور نبی کی شریعت کے دائرے میں کر لو، تمہارا چہرہ نبی کی سنت کے مطابق ہو، تمہارے کپڑے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صحابہ سے کہتے ہیں، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے؟ یہ قیامت کب آئے گی یہ بڑا سوال نہیں ہے، بڑا سوال یہ ہے تم نے تیاری کیا کی ہے؟ صحابی کہتے ہیں میں نے بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، مگر ایک چیز ہے، میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے پاس بہت ساری نیکی تو نہیں ہے، مگر میرے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، اے میرے صحابی تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے۔ جب آپ نے اتنا کہا، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں ہمیں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، ہم کبھی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا نبی کی زبان سے یہ لفظ سن کے ہوئے کہ انت مع من احببت، تم جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ رہو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں رسول اکرم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر صدیق سے بہت محبت کرتا ہوں، اور میں عمر فاروق سے بہت محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرا عمل ان کے جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں نبی کا ساتھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ نبی کے ہاتھ سے کوثر کا جام پینا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے ہو؟ اپنی زندگیوں کو سنت رسول سے آباد کر لو میرے بھائی، اپنی زندگی میں جانچو اور پرکھو ہم کہاں نبی کی شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور جہاں نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو اپنے نبی کے ان آنسوؤں کو یاد کر لو جو نبی نے ہماری اور آپ کی محبت میں گرائے تھے۔ ذرا نبی کے اوپر گرنے والے ان پتھروں کو یاد کر لو جو طائف میں نبی نے ہماری اور آپ کی محبت میں کھائے تھے۔ ذرا نبی کی نماز کا وہ سجدہ یاد کر لو جب نبی نماز میں سجدہ کر رہے ہیں اور آپ کی گردن پہ لا کے گندگیاں ڈالی جا رہی ہیں، نبی نے یہ اذیتیں ہماری اور آپ کے لیے برداشت کی تھی کہ ہمیں اسلام کی صحیح تصویر مل جائے، اسلام مل جائے اور ہم اللہ کے دین پر عمل کر سکیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس نبی سے محبت، آگے ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی نبی کا جب ذکر کرتے ہیں تو ربیع الاول کے مہینے میں خاص طور سے کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نبی کو یاد کرنے کا کوئی مہینہ نہیں ہے، نبی کو یاد کرنے کا کوئی دن نہیں ہے، نبی کو تو ہماری زندگی کے ایک ایک منٹ ایک ایک پل میں ہمیں یاد کرنا ہے، اور ہمارا ہر عمل نبی کی سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے، اللہ اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مسجد جہاں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، اللہ تعالیٰ اس مسجد میں جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں اللہ ان کی بھی کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس مسجد میں جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اللہ ان کی نمازوں میں اللہ تعالیٰ خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ جو ہم میں سے بھائی نماز سے دور ہیں اللہ ان کو نماز کا پابند بنا دے۔ رب العالمین ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو کسی بھی قسم کی برائی میں مبتلا ہیں، کسی بھی قسم کی غلط لت میں مبتلا ہیں، نشے میں یا کسی بھی حرام کام میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی اصلاح فرما دے، ان کو صحیح راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی آئی ہیں، میں کچھ ان کے بارے میں بولنا چاہتا تھا مگر موضوع پھیلتا چلا گیا اور اب گنجائش نہیں کہ میں ان کے بارے میں کچھ زیادہ بول سکوں۔ یہی دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں بہنوں کے سینے میں بھی ان کے دل میں بھی ان کے رسول کی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے تمام جو ہمارے بیمار بھائی ہیں اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے وہ بھائی جو روزگار سے پریشان ہیں، روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کو رزق حلال عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے مدرسوں کی، ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارے اب ہو گیا ٹائم، کتنا ہو گیا؟ ایک واقعہ بیان کر کے بات کر لیں۔ ہمارے ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ نے عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں بولا ہے، بیچاری آئی ہیں ان کے ساتھ حق تلفی ہو جائے گی۔ ایک واقعہ میں سنا دیتا ہوں تاکہ عورتوں کو یہ نہ رہے کہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عورتیں ہوتی تھیں، جو صحابیات تھیں، جس طریقے سے صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے اور نبی کی سنتوں کی پیروی کرتے تھے، نبی کی صحابیات بھی کم نہیں تھیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی مسجد سے نکلے، عورتیں بھی مسجد سے نکلیں،
آپ نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی جو بھیڑ ہے وہ آپس میں مل رہی ہے، اختلاط ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا کہ اے عورتوں پیچھے ہٹو، لیس لکن ان تحققن الطریق، بیچ راستے میں سے چلنا تمہارا کام نہیں ہے، کنارے سے چلو، مردوں کی لائن میں لگ کر کے اور ان سے سٹ کر کے چلنا تمہارا کام نہیں، کنارے سے چلو۔ نبی نے اتنا کہا فکانت المرأۃ تلتصق بالجدار، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے بعد عورتیں دیوار سے چپک کر کے چلنے لگیں، دیوار سے اتنا لگ کر کے چلنے لگی کہ ان کا دوپٹہ، ان کا کپڑا دیوار میں پھنس جاتا تھا۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا عورتوں کے اندر۔ اسی طریقے سے جنگ کے میدان میں ایک عورت آتی ہے، اس کا بیٹا شہید ہو گیا ہے، بیٹے کی لاش پڑی ہے، اور اس کی ماں جنگ کے میدان میں آتی ہے اور اپنے چہرے کو کور کر کے، چہرے کو نقاب میں رکھ کر کے ڈھانک کر کے آتی ہے، اور کہنے والا کہتا ہے کہ اماں تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تیرا بیٹا شہید ہو گیا اور تو بڑی پردے والی بنتی اپنے چہرے کو ڈھانپ کے آئی ہے۔ تو وہ ماں کہتی ہے رضیت ابنی ولم ارضا حیائی، میں نے اپنے بچے کو کھویا ہے، اپنی شرم و حیا کو نہیں کھویا ہے، میں نے بیٹے کو کھویا ہے، میں نے شرم و حیا کو نہیں کھویا۔ یہ وہ عورتیں تھیں میری ماں اور بہنوں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ایک انصاری عورت کو، رشتہ طے ہو گیا، نبی کے پاس آئے، نبی نے کہا کہاں رشتہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ انصاریہ عورت سے ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا جاؤ لڑکی کو دیکھ لو، جاؤ لڑکی کو دیکھ لو، نکاح کے پہلے ایک بار دیکھ لو گے تو محبت باقی رہے گی۔ ہمارے یہاں لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکے کا باپ جا رہا ہے، لڑکے کا بہنوئی جا رہا ہے، لڑکے کی ماں جا رہی ہے، لڑکے کی بہن جا رہی ہے، اور رشتہ طے ہو جاتا ہے اور لڑکے کو خالی ایک فوٹو دکھا دیا جاتا ہے۔ جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے کہ ہاں اگر رشتہ چل رہا ہے اور رشتے کی بات طے ہوئی ہے تو اپنی ہونے والی منگیتر کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے لڑکا، اس پر بات کرو تو لوگوں کو لگتا ہے یار یہ کہاں سے بات آ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی نے حضرت مغیرہ سے کہا جاؤ لڑکی کو دیکھو۔ حضرت مغیرہ آئے، میری مائیں بہنیں غور سے سنیں، اپنے ہونے والے سسر کے پاس آئے اور کہا صاحب میں اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں لڑکی کے ماں باپ کو بہت برا لگا، ان کو یہ بات بہت گراں گزری، بہت بھاری گزری کہ ہماری بیٹی کو دیکھنے کی بات کر رہا ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ یعنی وہ سماج اتنا پردہ والا اور اتنا حیا والا تھا کہ اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی یہ پسند نہیں ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹی کو وہ دیکھے۔ لڑکی کے ماں باپ تیار نہیں ہوئے، لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، لڑکی اندر پردے سے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ لڑکی پردے سے کہتی ہے کہ اگر یہ رسول کا حکم ہے، اگر یہ میرے نبی کا حکم ہے تو تم مجھے ایک بار دیکھ لو، تم مجھے ایک بار دیکھ لو، اور اگر یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ جھوٹ بول کر کے ایسا کام مت کرو، یہ عمل تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ نے کہا نہیں، یہ واقعی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور انہوں نے لڑکی کو دیکھا اور پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی ہوئی۔ یہ اس دور کی خواتین تھی، اس دور کی عورتیں تھیں جو اپنے ماں باپ کے خلاف بھی جا سکتی تھیں اگر بات رسول کی پیروی کیا جاتی، بات اگر دین کی پیروی کیا جاتی۔ اس لیے کہ اطاعت اگر مطلق طور پر ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، ماں باپ کی اطاعت بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہم کو کرنی ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ نبی سے سچی محبت اگر کرتی ہیں تو اپنی زندگیوں کو نبی کے احکام کے سائے تلے گزاریں اور نبی کی پیروی کریں۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔